بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا کرشمہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اجمیر کا ہندو پنڈت ہر روز دودھ لے کر اپنے بت کے پاس جاتا تھا اور سارا دودھ انہیں چڑھاوے کے طور پر بڑے بت کے قدموں میں ڈالتا تھا۔ ایک دن اسے ہندو پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا، آپ ہر روز دودھ کہاں لے کر جاتے ہو؟ ہندو پنڈت جواب دیتا ہے کہ بیٹا، دودھ اپنے خدا کے چرنوں میں چڑھانے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ ہندو نے جواب دیا کہ نہیں بیٹی، یہ دودھ پیتے نہیں ہیں، میں ان کے چرنوں میں دودھ چڑھا کر جاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان، اگر وہ دودھ پیتے ہی نہیں تو آپ ہر روز دودھ لے کر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پنڈت کہتا ہے کہ بیٹی، ایسی بےہودہ باتیں نہ کرتے، تم اتنا جان لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ بابا، کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور ہر صورت میں اپنے خدا کو پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے کہا کہ بیٹی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لڑکی کے بار بار ضد کرنے پر پنڈت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، بس یاد رکھنا کہ جب مندر میں کوئی نہ ہو تب جانا۔ دوسرے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر مندر جاتی ہے اور مندر سے سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے، اگر تو خدا ہے تو دودھ پی لے۔ بت کو آخر بت تھا، وہ کہاں ہلنے والا تھا۔ لڑکی غصے سے بولی، اگر تو میرا خدا ہے اور میری آواز کو سنتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور دودھ کو پی لے۔ بار بار ضد کرتی رہی اور آخرکار لڑکی غصے سے بت کے چرنوں میں اپنا سر دے مارتی ہے کہ وہ لڑکی اپنے ضد کے برابر رکھتے ہوئے کہتی جاتی کہ اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیے گا، تبھی میں گھر کو واپس جاؤں گی، ورنہ میں یہاں اپنی جان دے دوں گی۔ بیچاری لڑکی کو کیا پتا تھا کہ بت کبھی حرکت نہیں کرتے۔ وہ بیچاری لڑکی روتی چلاتی رہی اور وہ کہتی جا رہی تھی کہ دودھ پی جا، ورنہ میں یہیں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی خوش قسمتی تو دیکھے، وہاں پر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں ایک لڑکی بت کے سامنے پیالہ لیے کھڑی ہے اور سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مندر کے اندر جاتے ہیں اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھتے ہیں، بیٹا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی، تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پھر سے لڑکی کو کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس پر لڑکی کہتی ہے کہ بابا جی، میں اپنے خدا کو کہہ رہی ہوں کہ دودھ کو پی لو تاکہ میں اپنے گھر واپس جاؤں اور جا کر سب کو بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی سنتا ہے اور کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، بت کبھی حرکت نہیں کرتا، آپ یہ ضد کیوں کر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بابا جی، میں نے اپنے خدا کو تو دودھ پلا کر ہی جانا ہے، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب لڑکی میں یہ جنون دیکھتے ہیں تو وہ بت کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے کان پکڑ کر کہتے ہیں، تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لڑکی کو کیوں اتنا رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں کس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ بس آپ کا ہاتھ لگتے ہی بت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تبھی بت دودھ کا پیالہ پکڑ کر دودھ پینا شروع کر دیا ہے تو بچی بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری قسم پوری ہوئی ہے، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو گاؤں والوں لڑکی کی حالت دیکھ کر پنڈت سے کہتے ہیں، تیری بچی نے آج تیری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کے سر اور کپڑوں پر خون لگا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے تیری بچی کے ساتھ بلاتکاری کی ہے۔ سب گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟
جس نے تیری حالت ایسی کی ہے۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی میری عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، میں تو اپنے خدا کو دودھ پلا کر لا رہی ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ پنڈت کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لڑکی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلے، میں آپ کے سامنے دیوتا کو دودھ پلا کر آتی ہوں اور آپ سب کو دکھا دوں گی۔ اگلی صبح سارے گاؤں کے لوگ یہ ماجرا دیکھنے کے لیے مندر پہنچ جاتے ہیں۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ جاتے۔ لڑکی مجھ سے کہتی ہے کہ اے خدا دودھ پی لے، ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہے پر وہ بالکل حرکت نہیں کرتا۔ وہ لوگ کا مجمع یہی کہتا ہے کہ لڑکی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے، دیوتا حرکت نہیں کرتے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اندر خدا تجھے میری عزت کی قسم ہے دودھ پی لے، پر دودھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑکی بت کے کہتی ہے کہ دودھ پیتا ہے کہ میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں۔ لڑکی میں منہ سے یہ فصل سنتے ہی بت دودھ کا پیالہ اٹھاتا ہے اور پورا دودھ پی جاتا ہے۔ وہ سب لوگ وہاں ماجرا دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں ان کا نام اور پتہ تو نہیں جانتی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ادھر کو گئے تھے۔ اب سب گاؤں والے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ایک پیڑ کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے یہی ہے وہ بابا جی جن کے نام پر بت نے دودھ پی لیا ہے۔ سب آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بابا جی وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے دودھ پی لیا، وہ تو سب میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا جی آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے ہیں کہ میرا رب سب کچھ زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا اور حرکت بھی نہیں کر سکتا، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی بڑا سب پر مہربان ہونے والا ہے۔ سب لوگ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کون ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میرا مذہب اسلام ہے، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ اب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا بابا آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہو یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنانے کے لیے آئے ہو؟ اس کے بعد سب بستی کے لوگ آپ کی قدموں میں گر پڑے، کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئے۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جنگل سے گزرے، وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر ریاست اور مجاہد کرتے کہ 6 مہینے تک دانا پانی زبان پر نہیں رکھتے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تو نے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر تو دیکھیے۔ لوگوں نے کہا کہ آگ تو آگ ہے، وہ جلا دے گی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والے ہیں، آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہے ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، آپ نے اپنی ایک جوتی نکالی اور وہ آگ میں ڈال دی، مگر اس پر آگ کا ذرا برابر بھی
اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب لوگ وہاں مسلمان ہو گئے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔